بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا ایک لانگ مارچ شروع ہوا اور پھر وزیر آباد پل پر ایک انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی اور رینجرز کو حکم ہوا کہ اگر یہ پل کراس کریں تو ان پر فائر کھول دیا جائے اور کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جذبات تھے کہ جی اگر ہم شہادت بھی پالیں تو یہ ہمارا معراج ہے۔ ایسے میں حکومت سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور حکومت سے منوایا اور ان کو بتایا کہ جو لوگ سر سے کفن باندھ کے نکلے ہوں اور ماؤں سے دودھ بخشوا کے چلے ہوں تو ان کو آپ اس طرح ڈرا نہیں سکتے اور گولیوں کی بوچھاڑ میں ان کو روک نہیں سکتے۔ بہرحال حکومت سے مذاکرات کر کے وزیر اعظم سے منوا کے کہ جناب وہ کل عدم کا معاملہ ختم کیا جائے، 4 شیڈول سے جان چھڑائی جائے، جو گرفتار ارکان ہیں ان کی رہائی ہو اور جو اس جماعت کے سربراہ ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، جو بھی ان کے ممکنہ مطالبات ہو سکتے تھے وہ تسلیم کروائے۔ اور اس کے بعد اب ان سے بات کرنی تھی تو وہ شیخ رشید یا فواد چودھری بلکہ حضرت نور الحق قادری صاحب وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنے میں حسن اتفاق سے شاہ محمود قریشی صاحب کا فون آیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ حضور غوث محمد سجادہ زکریا ملتانی کے سجادہ نشین ہیں تو آپ مہربانی کریں اور آپ درمیان میں آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا درمیان میں کس کو ڈالنا چاہیے؟ میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کی، الحمدللہ انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، ان کو بلوایا اور اس طرح وہ معاملات طے کرائے۔ اور تمام معاملات چونکہ حکومت سے تو ہم پہلے ہی منوا چکے تھے، دوسری طرف سے شاہ محمود صاحب نے بات کر کے اور معاملات کو سلجھا دیے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے اور میں نے ان کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کیا، وہ مانے نہ مانے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں، میرا ضمیر جانتا ہے، ہمارے دوست احباب جانتے ہیں۔ اب الیکشن کا موقع ہے، شاہ محمود قریشی کے فرزند وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، میں نے ان کی تائید اور حمایت کا اعلان کیا، مجھ پر جناب وہ گرجنا برسنا شروع ہو گئے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، جب آدمی کا ضمیر صاف ہو تو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہت سے لوگ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم سعیدی ہیں لیکن اب ہم حامی سعید کاظمی سے اپنا تعلق توڑتے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ تعلق توڑنے کی اس طرح اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طریقت کا مسئلہ ہے۔ جس دن مرشد کے خلاف آپ کے دل میں کوئی جذبات پیدا ہو جائیں، کوئی آپ کا اس پر سے اعتقاد ہٹ جائے تو بیعت از خود ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ بیعت توڑنے کے لیے کوئی رسم پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بس وہ اتنی مہربانی کریں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سعیدی لکھوانا چھوڑ دیں، سعیدی لکھوانا چھوڑ دیں۔ ہاں اگر وہ ہمیں خراب کرنا چاہتے ہو اور اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتے ہو تو بریکٹ میں سابق سعیدی لکھوانا شروع کر دیں۔ ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی دانش میں ہم پر طنز کر رہے ہوں گے، لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ جی ہم پہلے سعیدی تھے اب ہم نے چھوڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور ہمارا اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب ان کے نام کے ساتھ سابق سعیدی ہوگا تو وہ سعیدی لکھوا کر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور جو لوگوں کو ورغلاتے تھے وہ اس طریقے سے پھر ایسا نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک بات میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آسیہ ملونہ کی بات ہوتی ہے، اس کو رہا تو سپریم کورٹ نے کیا تھا نا، احکام تو اس کے تھے نا، تو اس سپریم کورٹ کے خلاف آج تک کوئی بیان نہیں آیا، کوئی دھرنا بھی نہیں دیا گیا، کوئی جناب احتجاج بھی نہیں کیا گیا۔ یہ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے، ڈبل پالیسی کیوں ہے؟ تو یہ ان تمام چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔